بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید گرلز۔ میرا نام نازیہ عاطف ہے، میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ جی گرلز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نعت۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں نبی کریم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس نعت میں بھی شاعر حفیظ جلندری ہمیں نبی کریم کی تعریف بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب داور سرور عالم، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گئے آدم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی ہیں اور پوری دنیا کے لیے بادشاہ بنا کر بھیجے گئے۔ کیا ساجد کو شیدا جس نے مسجود حقیقی پر، جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر۔ مسجود حقیقی کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی جس کو سجدہ کرنا چاہیے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور معبود حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اس شعر میں شاعر بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کرنے والوں کو اصل حقیقت کی تعلیم دی کہ دراصل سجدے اور عبادت کے لائق کون ہے، اور آپ نے ہمیں اللہ رب العزت کی پہچان کرائی۔ دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، کیا باطل کو غرق موجہ شرمندگی جس نے۔ غرق موجہ شرمندگی کا مطلب ہوتا ہے احساس ندامت میں ڈبو دیا۔ تو اس شعر میں شاعر بتاتا ہے کہ آپ نے حق پرستوں کو حقوق زندگی دیے، یعنی جن کا حق تھا ان کو ان کا حق دلایا، اور جو لوگ ظلم اور زیادتی کرنے والے تھے ان کو احساس ندامت میں ڈبو دیا۔ گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، غرور نسل کا افسوں باطل کر دیا جس نے۔ گدا کا مطلب ہوتا ہے فقیر، افسوں کا مطلب ہوتا ہے جادو یا فریب۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کو بادشاہت کے منصب پر فائز کرایا۔ لوگ اپنے حسب نسب آباء و اجداد پر غرور کیا کرتے تھے، آپ نے اس غرور کے سحر کو جھوٹا ثابت کر کے صرف مومن ہونے کو، مسلمان ہونے کو باعث عزت و افتخار بنا دیا۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ عظیم ہستی ہے جس کا ذکر زمینوں آسمانوں میں کیا جاتا ہے۔ فرشتے اپنی دعاؤں میں آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عظیم درجہ دیا جو کسی اور نبی کو نہیں ملا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اذان میں شامل کیا گیا ہے۔ وہ جس کے معجزے نے نظم ہستی کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارا بے سہاروں کا سہارا ہے۔ اس شعر میں شاعر بتاتا ہے کہ آپ نے بے سہاروں کو سہارا دیا، جو بے یاروں مددگار تھے ان کی مدد کی، اور آپ نے اس پوری دنیا کے نظام کو سنوارا۔ ثنا خواں جس کا قرآن ہے، ثنا جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں۔ اب آپ دیکھیں اس آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی بیان کی ہے کہ قرآن خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، یا یوں کہیے کہ جس عظیم ہستی کی تعریف قرآن میں ہے وہ ہمارے پیارے نبی ہیں۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمیں پختہ ایمان رکھنا چاہیے، آپ سے محبت اور عقیدت کرنی چاہیے، آپ کی بتائی ہوئی سنتوں اور حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ بحیثیت مومن ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ نے اس نعت کے مشکل الفاظ معنی کرنے ہیں اور اس کا مرکزی خیال کرنا ہے، اور اس کو بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔